अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त होता है आज के हस्बे हाल का। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। ये जब तुम कहते हो कि वक्त होता है आज के हस्बे हाल का, तो जाहिर है आज का हस्बे हाल आज ही लगना है। ये कहने की क्या जरूरत होती है? ये क्या बात है? मतलब तुम क्या समझते हो कि लोग समझेंगे कि कल का हस्बे हाल आज शुरू हो गया? बहुत सारे अल्फाज हैं जो इजाफी करार दिए जा सकते हैं। नहीं, बात तुम्हारी भी ओहो, तुम्हारी बात में यार मेरा शोर गोगा ही रह गया। नाज़रीन, इलेक्शन का शोर गोगा है। टेक इट सीरियस। ओके। शोर गोगा एक सीरियस चीज है। नाज़रीन, मैं ये सोचता हूँ कि आजकल जो शोर गोगा इलेक्शन का हो रहा है उसमें हर कोई मुल्क मरम्मत करने के लिए टुरा हुआ है। हर कोई सुहाने ख्वाब दिखा रहा है। हर कोई एक दूसरे की गलतियां निकाल रहा है। हर कोई हमें ये बता रहा है कि वही आएगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा। मगर मेरा अपना याती ख्याल ये है कि जब तक हम खुद अपने आप को मरम्मत नहीं करेंगे ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। यानी तुम्हारी 62 साल जाती रिसर्च तुम्हें यही बताती? तुम्हारा मतलब है कि मैंने पैदाइश से 40 साल पहले रिसर्च शुरू कर दी? आई एम 22। सीसी साहब, लास्ट टाइम आप 26 थे। औरत के सामने उम्र की बात न करो, वो याद कर लेती है। वैसे यार झूठ के पैर नहीं होते। यार बात ये हो रही है कि जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे हम बेहतर मुल्क नहीं बना सकते। बस देखो ना हमने फजूल खर्चियों से बाहर आना है, ना हमने करप्शन से बाहर आना है, ना हमने अयाशियों से बाहर आना है, ना टैक्स चोरियों से बाज आना, ना टैक्स चोरियों से बाहर आना है, ना टैक्स देना है, ना बिल देने हैं। लेके हमने अमेरिका से ही खाना है। भाई जब अमेरिका से ही लेके अवाम ने रचना है तो जो भी इख्तदार में बैठा होगा वो अमेरिका की बात सुनेगा जिससे पैसे लेता है, या हमारी को बात सुनेगा? 16 अन्य दुरुस्त बात है तुम्हारी। मेरा ख्याल ये है कि खुद हम अपने आप को हर बंदा ठीक करने की कोशिश करें, ये कर्जे के चुंगल से निकले, फिर मेरा ख्याल है आपको इस हिम्मत अगर मुतय्यन हो जाएगी, सिमत मुतय्यन हो जाएगी, सिम्मत मुतय्यन हो जाएगी। यानी फिर हमको अपनी सिम्मत मुतय्यन कर। यार मुतय्यन रहने तो यार और कुछ बता दो यार। मैं तो घर में मुतय्यन नहीं पकने देता, मैं उसको मुतय्यन कह देता हूँ और कई दफा मुतय्यन को मुतय्यन पढ़ देता हूँ। मेरा ख्याल है हम तरक्की का रास्ता नहीं पा सके। अच्छा, तुम्हें अपनी भी एक बड़ी दिलचस्प फाइंडिंग बताऊं? क्या जी? तुम्हें एक नुस्खा बताऊं अमेरिका की गुलामी से निकलने का? क्या जी? ये जो तुम कह रहे हो कि अपना अपना रोल प्ले करें, हम में से हर शख्स, हम हर वक्त अमेरिकी गुलामी के हवाले से अपने हुक्मरानों को कोसने देते रहते हैं और उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि अमेरिकी गुलामी में धकेलने वाले यही लोग हैं जो अपनी अय्याशियों के लिए हमें इस कुएं में धक्का देते हैं। ठीक है ना? कल एक बड़ी दिलचस्प मेरे सामने फाइंडिंग आई है कि पाकिस्तान में अगर सिगरेट नोश लोग अपने सिगरेट्स की तादाद में 1/4 कमी कर दें, यानी अगर कोई शख्स 20 सिगरेट पीता है तो वो 7 पीने शुरू कर दे तो हम अमेरिका की गुलामी से निकल आते हैं। बिल्कुल। तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तानी जो है यार क्या कह रहे हैं यार? बिल्कुल फिल्टर वाला कर्जा लेते हैं जनाब। तुम्हारे ख्याल में हम पाकिस्तानी हर साल सिगरेट पर कितने रुपए उजाड़ते होंगे? यार ज्यादा से ज्यादा 2.5, 3, 4, 5 करोड़ लगा देते हो। थोड़े और बढ़ाओ ना, बढ़ाते यार चले जाओ। 5 करोड़ के सिगरेट पीने शुरू करें तो कमरा भर जाता तू ऐसे। अच्छा, हम कितने पैसों के लिए अमेरिका के सामने घुटने रगड़ रहे हैं? कितने अरसे से? 100 अरब रुपये। 100 अरब, और वो 100 अरब रुपया मिल नहीं रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से हमें $1 अरब या 100 अरब रुपया मिल नहीं रहा। जब जाते हैं कह देते हैं भाई जी फेर आना, ओबामा कार नहीं। ठीक है ना? तो पाकिस्तानी सिगरेट्स पर हर साल 438 अरब रुपए उजाड़ देते हैं। माय गॉड, 438 अरब रुपए, यानी 438 को कहते हैं जी। 38 को 438 अरब रुपये के यानी सिगरेट ही पी जाते हैं जी। एक साल में कमोबेश 3 करोड़ लोग सिगरेट नोशी के आदी हो चुके हैं पाकिस्तान में। और सिगरेट नोशों की तादाद में भी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और जो लोग सिगरेट पीते हैं
ان کے سگریٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یعنی پہلے جو لوگ دن میں آدھا پیکٹ پیتے تھے اب وہ پورا پیکٹ پی رہے ہیں. اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ 2006 میں ہونے والی جو سٹڈیز تھی وہ ہمیں بتاتی تھی کہ اوسطاً تمام اگر پاکستانی جتنے سگریٹ استعمال ہوتے ہیں اگر وہ سارے پاکستان پہ پھیلا دیے جائیں تو اوسطاً ایک پاکستانی ہر سال 468 سگریٹ پیتا تھا. 68 شرم کرو یار. اور گزشتہ سال 468 جیسے ہوتا نہیں 68 سنو تو صحیح, 468 یہ 2006 کے فگرز میں بتا رہا ہوں. اور گزشتہ سال ہونے والی سٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک عام پاکستانی اوسطاً پاکستان میں ایک شخص جو ہے وہ 570 سگریٹ پیتا ہے. یعنی یہ تعداد بڑھ گئی ہے. یعنی 468 سے ہم 570 سگریٹوں پہ آ گئے ہیں, جد کہ ہم نے اشتہارات بند کر دیے ہوئے ٹی وی پہ سگریٹوں کے, ہم نے پبلک پلیسوں پہ سگریٹ پینے پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے, ہم نے سگریٹ کی ڈبیوں کے اوپر وہ جن کے بول بھی لگا دی ہے. مطلب کافی کچھ کیا, اس کے باوجود تعداد بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. تو بات تو میرے والی ہو گئی نا کہ جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوئیں گے ہمیں کوئی مرمت نہیں کر. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض دفعہ مایوسی ہوتی ہے کہ ہم سگریٹ نوشی پر قابو پانے میں کیوں ناکام ہو گئے. ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان کم و بیش ہم جیسی عادتیں وہاں پہ پائی جاتی ہیں, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک عام جو ہندوستانی ہوگا وہ اوسطاً ایک عام پاکستانی کی نسبت زیادہ سگریٹ پیتا ہوگا. ایک عام پاکستانی 570 سگریٹ سال کے پیتا ہے, جبکہ ایک عام ہندوستانی صرف 96 سگریٹ پیتا ہے. جناب 570 اور صرف 96, کتنا فرق ہے. کیا ویسے بھائی اس طرح کے تبصرے کیوں کرتے ہو جن سے شرمندگی اٹھانی پڑے؟ سر ہمیں پتہ بھی ہے کہ موت کا دوسرا نام سگریٹ نوشی ہے, پھر بھی ہم اس علت میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, اس علت میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ کا جو انسانی صحت پر مضر اثرات ہیں وہ اگر بہت زیادہ مقدار میں سگریٹ نوشی کی جائے تو ظاہر ہوتے ہیں, یا ایک طویل عرصے تک سگریٹ پیے جائیں تو وہ انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب کرتی ہے. کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی آف منیسوٹا میں اس حوالے سے ایک ریسرچ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ سگریٹ میں جو کینسر پیدا کرنے والا مادہ ہے, جو زہریلا کیمیکل ہے, وہ سالوں میں اپنا اثر نہیں دکھاتا, منٹوں میں دکھاتا ہے. یعنی یہ تو میں نے گفتگو ہمیشہ سنتا ہی آ رہا ہوں نا جی, کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جی یار فلانا 100 سال کا ہو گیا وہ بھی تو سگریٹ پیتا ہے نا, اور یار جس دن آئی ہوئی ہے اللہ پاک کی طرف سے اسی دن آنی ہے. اور یار خدا کے واسطے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس دن مرنا ہے مرنا اسی دن ہی ہے, مگر جتنی اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہے اس کو تو شاندار طریقے سے گزارو نا. منہ سے بوئیں آ رہی ہیں, بچے آپ کے جو ہیں وہ بیچارے کلب کلب کے ہلکان ہو گئے ہیں, بیگم لڑ کے تھک گئی ہے کہ بھائی جی چھڑ دیو سگریٹ. یار ہمیں پیسو سموکنگ کے اثرات کا اندازہ نہیں ہے. ہم خود جب سگریٹ پیتے ہیں اس کے ہمارے بچوں پہ یا ہمارے اہل خانہ پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کا تو ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا. اور ویسے ہم قربان ہونے کو پھر رہے ہوتے ہیں فیملی اپنی. میں تو سب کچھ اپنی فیملی کے لیے کرتا ہوں بھائی. ہاں بالکل, ہم سب کچھ اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں. اور سگریٹ نہیں فیملی کے لیے, یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اپنے بچوں کو پکڑ کر ان کے منہ میں سگریٹ ٹھونس رہے ہیں یار. ہاں ظاہر ہے جو باپ پیتا ہے وہ کبھی یہ نہیں توقع رکھ سکتا کہ میرے بچے نہیں پیئیں گے سگریٹ. بھائی وہ اپنے ابے کو دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے ضرور چھپ کے. اور ویسے بھی گھر میں جو دھواں پھیل رہا ہے وہ بچوں کے اندر جا رہا ہے, ان کے پھیپھڑوں میں جا رہا ہے, ان کو آہستہ آہستہ وہ ایڈکٹ کر سکتا ہے. عزیز صاحب ایکولی ڈینجرس ہے, جو اسموکر اسموک کر رہا ہے اس کے لیے اور جو ساتھ بیٹھا انہیل کر رہا ہے اس کے لیے بھی. یار بچے فلٹر والے تو نہیں نہ ہوتے, ان کے اندر بھی دھواں جا رہا ہوتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری نثار کا کہنا ہے کہ 11 مئی کو شیر موسمی کیڑے مکوڑے کھا جائے گا. بہت اچھے چوری صاحب, الیکشن کے جئی بات میں بیان ذرا دھیان سے دیا کریں خدا کے واسطے. یہ کون سا بونگا سا بیان دے دیا آپ نے؟ شیر کیڑے مکوڑے کھا جائے گا, شیر ہے یہ گھگی ہے؟ ہاں گھگی سنا ہے کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے, یہ کیڑے کھانے والا شیر میں نے پہلی دفعہ سنا. چودھری صاحب کو سمجھاؤ کہ کیڑے مکوڑے بیمار شیر کھاتا ہے دوائی کے طور پہ. ہو سکتا ہے, اس میں کون سی ہنسنے والی بات ہے؟ اللہ پاک نے کوئی بھی چیز
फयूल पैदा नहीं की। सही, बेशक। हर चीज का को मकसद होता है, हर कीड़े का एक मकसद है, हर शिकार का एक मकसद है, हर शेर का एक मकसद है। बिल्कुल। मगर मैं तो इस टेंशन में पड़ गया हूं कि कितना बुरा लगेगा शेर कीड़े खाता हूं। शेर बल्ब के आले दुआले फिर रहा हो, कीड़े देख रहा हो। भाई ये इंतखाबी बयानात है, इनका कोई सर पैर नहीं होता। अगर बल्ले से फेंटा लगाया जा सकता है तो शेर कीड़े भी खा सकता है। ये भी तुम्हारी बात ठीक है, यही बात ही हो गए बयान दे देते हैं। मगर आप यही से पूछ लेते शेर के हवाले से क्या बयान देने, आप ये बयान दे दे के शेर जीत कर करप्शन के मगरमच्छ खा जाए। आपने शेर को कीड़े ही खुआ दिए चर्चा में समाज से। बड़े अफसोस की बात है, शेर को आपने पहाड़ी किरला बना दिया। वैसे इसी सब ये तो बताएं, ये कौन सा शेर मगरमच्छ खाता है? शेर जंगल का बादशाह होता है, बादशाह की मर्जी जो मर्जी खाए। तो फिर तो चौधरी साहब सही कह रहे हैं, वो कीड़े मकोड़े खा रहा है, जो मर्जी खाए। अबे बात सुनो, वो दुनिया चैनल पे काम करता है कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे काम करता है? उसको यार एक नॉलेज होता है। हाँ जी, नॉलेज। मेरा नॉलेज है, वो अगर बच्ची नॉलेज हासिल करना चाह रही है तो क्यों डांटते हो उसको? तुम्हारा नॉलेज सिर्फ रीच और बंदरों तक है बस। सॉरी चरी निसार साहब, मैं माफी चाहता हूँ। आपका जानवर 22 ग्रेड का है, मैं 11वें ग्रेड तक के जानवरों को जानता हूँ। निगरान वजीर आला पंजाब नजम सेठी का कहना है कि हमारी अंतक काविशों के नतीजे में वफाकी हुकूमत ने लोड शेडिंग में पंजाब को 3 घंटे रिलीफ देने का ऐलान कर दिया। बहुत अच्छे सेठी साहब, मैं वैसे माफी चाहता हूँ हयूर, 2 हफ्ते हुए आपको वजीर आला बने हुए, अभी से अनथक कहना शुरू हो गए। 2 हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा आप 3 बार इस्लामाबाद गए होंगे, और ऊपर से 3 घंटे का रिलीफ दे के आप क्यों हमें इतनी बड़ी खुशखबरी से मिसमार करना चाह रहे हैं? क्या कहना, मिसमार नहीं कहना, जीरो बम कहते। उस तो खुद्दूस चल जाएगा। उस तो खुद्दूस की है। और ये जो आपने अनथक कह दिया, सिर्फ 3 घंटे कटा के हयूर 18 घंटे टोटल है हमारी तरफ लोड शेडिंग। मेरा ख्याल है आपकी तरफ 4 घंटे है, उसमें से आपने 3 घंटे कटा लिए और आपने फौरन अनथक ही कह दिया है। खोसू साहब अनथक कहे तो समझ आती है, आप तो यंग लड़के हैं। सीधी साहब कौन से 4 घंटे? नजम सेठी साहब ने तो इतराफ कर लिया कि उनके घर 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होती। अमान से जी सेठी साहब अपना सर्वेंट क्वार्टर मुझे किराए पे दे। तुम खोसू साहब का जिक्र कर रहे हो, खोसू साहब इस दौड़ में कौन सा पीछे हैं? बहुत अच्छे, दौड़ तो उनसे लगती नहीं, तो आगे पीछे क्या होना? वो खबर नहीं आज पड़ी कि खोसू साहब ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए अमेरिका से मदद तलब कर। हेलो, सेठी साहब खोसू साहब से मदद मांग रहे हैं और खोसू साहब आगे अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। मेरी बड़ी फूफी वाला साहब, हमारे घर एक दफा हांडी नहीं थी पकी हुई, मैंने कहा बड़ी फूफो की तरफ जाके खाना खा लेता हूँ। मैं उसकी तरफ गया तो फूफो के बच्चों ने बताया फूफो दादी की तरफ दाल चावल खाने गई हुई है। पीआईए ने गैर मुनाफा बख्श होने के बायस भावलपुर से दुबई जाने वाली परवाज खत्म कर दी। लो जी, पीआईए की एक और परवाह खत्म हो गई है हयूर, गैर मुनाफा बख्श होने की वजह से। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आहिस्ता आहिस्ता सारे जहाज पीआईए के बंद हो जाने हैं। 2 रह जाने हैं, एक कराची से इस्लामाबाद, एक लाहौर से इस्लामाबाद। और जिन्होंने ये बाकी सारे जहाज खा लिए ना, वो इन 2 जहाजों में सफर किया करेंगे और इस्लामाबाद बेल आउट पैकेज लेने जाया करेंगे। यार तुम देखो कि हर दूसरे चौथे दिन एक नया रूट बंद कर देते हैं लोग। हाय हाय, और जहां जहां से ये पीआईए वाले रूट बंद करते हैं, वहां वहां एमिरेट्स का रूट शुरू हो जाता है। और एमिरेट्स इनसे सर्विस महंगी देती है, टिकट महंगी है, उनका अमला महंगा है, उनके जहाज महंगे हैं, फिर भी वो मुनाफे में है, ये गैर मुनाफा बख्श है।
भाई बंदा पूछे आप लोगों ने तो PIA की रेहड़ी लगाई हुई है, आप किस लिए महंगा सौदा बेच रहे हो? ये क्या बात हुई अजीज साहब? आप किसी दुकान से फ्रूट लो ना, वहां से महंगा मिलता है, रेहड़ी से लो तो सस्ता मिलता है। दुकानदार कहता है भाई जी उसे दुकान का किराया नहीं देना पड़ता, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। तो इनके PIA की जो हालत है, इन्होंने तो एयरलाइन की रेहड़ी लगाई हुई है। इनको चाहिए कि जो है किसी के पास लेके चढ़ाए जाए में किन्ने पहनी यार ना फड़ा 7000 काटे ना, चल बोगा दुबई तो उरले स्टाफ ते लाई चल मेरे तू दिखा के नहीं इधर लिया 13000 टिकट 21000 दी टिकट 13 लेके आ गया, चल अंदर वड़ खलो के टुर जावी चल चलो यार बाकी सवारियां छेती कर ले फड़ यार, तुम छतेरी उठा के ले आए यार, हद हो गई है तुम्हारे वाली PIA है यार, क्या PIA गुड्स ट्रांसपोर्ट है। चलो छतेरी छत पे बन के आ चल इधर आ यार, तू इधर आ नाल बकरी भी ले आए चल चढ़ा बकरी भी, अब जानदार चीज है मैंने बदवाड़ी लेनी, चढ़ा बकरी भी। और यार कैप्टन को कहो यार एक पैसेंजर के लिए शटाला भी रखा ले जाएगा, चल चढ़ चल। हर दफा साथ एक जानवर ले आता, पिछली दफा बातें करने वाला तोता ले आया था, ना मुराद लंदन तक सारे अमले को गालियां निकालता है। चल अंदर इतना बदतमीज तोता ले आया था। एयर होस्टेस ने पूछा मियां मिठू चूरी खानी हो, आगे से कहता तुसी सैंडविच दे दियो, बड़ी गल है चूरी किथों PIA। नाज़रीन यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी जी साहब पेश कीजिए मुखबरनामा। मैंने नहीं मुखबरनामा पेश करना। क्यों? इसने पिछली दफा भी मुखबरी के बीच में इंटरप्ट करके तो ला कानूनियत की थी। नई मुखबरियां सुनानी यार, मुझे लोगों ने अलामे दिए, एक बंदे ने मेरी इतनी बेइज्जती किया कि ये तुम उसको 36 दफा कह चुके हो मुखबरी में ना बोलो, वो फिर भी बोलता है, तुम क्यों सुनाते हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं सुनानी ना? नहीं सुनानी मैंने, नहीं सुनानी? नहीं सुनानी। चलो एक और सेगमेंट कर लेते हैं। मेरे ज़हन में है जी के डिश 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 डिश। बस 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 अब रहने दो। नहीं यार मैं सुना रहा हूँ यार, नहीं अपनी मुखबरियां अपने पास यार रखो। मेरे ऊपर करो कैमरा यार। नहीं 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 इस पे कैमरा नहीं करना यार, खुदा का मेरे ऊपर करो यार। इस पे डिश 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 यार मेरे ऊपर करो यार। डिश 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 यार, खुदा के लिए यार किधर चले गए यार, खुदा के डिश 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 डिश। नायरीन अब ये सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं खुदा के लिए यार। डिश 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 जितने मर्जी डिश यार, किधर गए अब? इधर आ गया मेरे ऊपर। डिश 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 डिश। इधर करो कैमरा यार, इधर करो। चले फिर करो, उधर ही करो, उधर ही करो जी। आप नाराज हो गए जी हाँ हाँ होने दो, मैंने अब होने दो। मैं इधर ही फिर बैठ के ठीक है बस, ठीक है इसको बैठे रहने दो, बाकी जी साहब बैठे रहो बैठे रहो। रहने दो, मेरे सांप को ही खजल कर दिया इन लोगों ठीक ने। है ठीक है। लोग खुद ही तुम्हें कहेंगे कि तुमने ये को मुखबरियां क्यों नहीं कर रहे। कुछ नहीं कहते, मैं भी जो कुछ कहने वाला हूँ वो लोगों के इसरार पे कह रहा हूँ। हाँ क्या? हमारे बहुत से व्यूअर्स ने कहा कि जी इंतखाबात सर पे हैं, तो जो इंतखाबात के दौरान बदतहजीबियां देखने में आती हैं, कई हवालों से उनका जीना हराम हो जाता है, उन पर आप लोग बात क्यों नहीं ये करते? है डिस्कस करने वाली बात, ये है डिस्कस करने वाली। है जी जी साहब important। इलेक्शन में होती है बात तहजीब की, इसमें डिस्कस वाली कौन सी बात है? डिस्कस इसलिए करें ताकि ना हो। चलो करो जो मर्जी करो, मुझे वैसे अगर तुम कहो तो मैं आ जाता हूँ, सुना देता हूँ। अजीज साहब आके बदतहजीबियां डिस्कस सवाल ही करने पैदा आ नहीं होता। नहीं 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 मैंने बदतहजीबियों में मैंने नहीं बैठे। ठीक है। अच्छा जी, पहली बदतहजीबी बल्कि इंतखाबी बदतहजीबी ये है कि मेरी तरफ ना देख के करो, उधर करो जो उधर बैठा होता है बंदा, उसकी तरफ देखो। तो बंदा आप है जी साहब। नहीं मैं नहीं, अच्छा ये क्या बात है, मूड क्यों खराब कर लिया? नहीं कोई बात नहीं, मूड मेरा ठीक है, आप लोग करें अपनी डिस्कशन। अच्छा पहली इंतखाबी बदतहजीबी ये है, मुझे ना बताओ, उसको बताओ, वो भी अच्छा बैठी जी, हुई है, अच्छा। वो लारी में नहीं बैठी हुई, प्रोग्राम में बैठी हुई है। अच्छा जी, ये जो मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जो कन्वेंसिंग टीमें होती हैं, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, वो बाज़ औक़ात घरों में पर्चियां तकसीम करने आते हैं या अपनी बात कहने के लिए आते हैं, और वो गलत औकात में आ जाते हैं, यानी उस औकात में आ जाते हैं जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं। कई लोग सोए होते हैं तो आ जाते आप हैं। क्यों बोल रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो? हाँ मैंने नहीं बोला। अच्छा, इंतखाबात के हवाले से जिस सबसे बड़ी बदतहजीबी का वो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, वो है
کہ گھروں کی دیواروں پہ پوسٹرز لگانا اور یہ جو اسٹینشن لگا دیے جاتے ہیں گیٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں یار. واقعی ہاں میں نے خود دیکھا ایسی عجیب حرکت کرتی ہے کہ بیچارے نے پینٹ کرایا گیٹ پہ تو اس کو اوپر پوسٹر لگا کے چلے گئے. غلط بات ہے. بیٹھے رہے, مزے کی باتیں ہو رہی ہیں, بیٹھے رہے. بھیا کی بات ہے کیا, وہ کون سا حلوہ بنانے کا طریقہ بتایا. اچھا جی, ایک اور انتخابی بد تہذیبی کہ گلی محلوں میں الیکشن آفیسز بن چکے ہیں, الیکشن کیمپس بن چکے ہیں, وہاں پہ اونچی آواز میں انتخابی ترانے لگائے جاتے ہیں اور کئی حلقوں میں اور کئی محلوں میں تو یہ بہت پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. کئی لوگوں نے ہمیں میسج کر کے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اس بات کا خاص طور پہ اپنے شو میں ذکر کریں کہ اونچی آواز میں یہ جو ترانے لگائے جاتے ہیں, ترانیوں کو چھوڑو یار, یہ چھوٹے چھوٹے جو اندرون شہر گلی محلوں میں بنے ہوئے ہیں آفس انتخابات کے لیے بنائے ہوئے ہیں, الیکشن آفس اپنی طرف سے, کئی امیدواروں نے ادھر گانے چل رہے ہوتے ہیں. یہ میں ابھی گزر رہا تھا اپنے محلے کے ساتھ, یہ کہ گلی ہے ادھر سے, اپنے دوست کی طرف گیا ہوا تھا شفیق ٹون ٹون کے پاس, وہ ٹون ٹون کا گھر نہیں تھا, میں جلدی واپس آ گئی ہوں تو آگے گانا چل رہا تھا. میں نے کہا یار انتخابات کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ہاتھ لامینا میں منڈیا کرنٹ پاؤ گا. میں نے سکوٹر سائڈ پہ کھڑا کیا, میں نے امیدوار کو جا کے کہا, میں نے کہا بھائی جی آپ نے نہیں جتنا, اور تمہیں تو ملک کی حالات کا ہی نہیں پتا, 18 گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو کرنٹ کہاں سے پاؤ گا. اچھا سر, انتخابی بد تہذیبیوں کی بات ہو رہی ہے تو میسیجز تک تو بات گوارا تھی کہ میسیجز آپ کو موبائل پہ ہر تھوڑی دیر بعد آ جاتے تھے, کبھی کسی پارٹی کے کبھی کسی پارٹی کے. اب تو وائس میسیجز شروع ہو گئے ہیں, رات کو آدھی رات کو آپ کو کال آتی ہے اور آپ کال اٹھ کے اٹینڈ کرتے ہو تو آگے وہ ایک ٹیپ چل رہی ہے. یار تم یقین کرو کہ رات کو فون کی بیل ہوئی ہے, میں نے اٹھایا تو آگے سے کہتا ہے جی میں لیاقت بلوچ بول رہا ہوں. میں نے باتیں شروع کر دی, میں نے کہا بلوچ صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے جناب, تو وہ بولتے ہی جا رہے ہیں آگے سے. میں نے کہا یار بلوچ صاحب کو کیا ہو گیا, کوئی سر میں اللہ نہ کرے سٹ بج گئی ہے, میں ہیلو ہیلو کر رہا ہوں, وہ بھائی نہیں آ رہے. بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ تو ریکارڈنگ چل رہی. یہ ٹرینڈ تحریک انصاف نے دیا اور باقی جماعتیں بھی اسے فالو کر رہی ہیں. نہیں, اس ٹرینڈ میں یا اس پریکٹس میں ایسی کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن کم از کم اوقات کا خیال رکھنا چاہیے. آدھی رات کو آپ فون اٹھاتے ہیں, آگے سے جواب آتا ہے میں عمران خان بول رہا ہوں, آگے سے بندہ غصے میں کہہ دے کہ بھائی یہ وقت ہے کہ فون کرنے کا. اچھا دوسرا, یہ جو گلی محلے میں سیاسی بحثیں ہو رہی ہیں نا کہ ہمارے امیدوار ٹھیک ہیں, آپ کے نہیں ٹھیک, ہمارا بندہ ہے صحیح اس کو ووٹ دے, اس میں بحث کی حد تک پیار محبت سے یا ڈسپلن سے تو ٹھیک مارا کھاتا ہے. بد تہذیبی اور بدتمیزی پہ اترانا اور اس کے بعد ہتھی پڑ جانا, لڑائی جھگڑا شروع کر دینا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. کئی واقعات ایسے بھی نظر آئے ہیں کہ بندے لاڑی پڑے ہیں. یار خدا کے واسطے اپنے اپنے خیالات کا, نظریات کا پرچار کرو, لڑائی جھگڑا تو نہ کرو. ہاں بالکل, لیکن یہ پریکٹس تو ہمارے لیڈران میں بھی نظر آتی ہے نا, شاید وہی جو ایفیکٹ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے, نیچے کارکن ہوتا ہے. بالکل, بڑے بڑے لیڈر بھی میرا خیال ہے ایک دوسرے کے متعلق بات کرتے ہوئے یا نقائص بیان کرتے ہوئے اگر دوسرے کے تہذیب سے کام لے تو وہ زیادہ اچھا ہے. یرداری صاحب کے اپنے جو اعمال ہیں وہ بالکل ڈسکس کریں, کوئی ایسی بات نہیں, پورا میڈیا کر رہا ہے, مگر اس میں تہذیب ضرور ہونی چاہیے. اس کے بعد عمران خان صاحب بھی آج کل فل جی باتی ہوئے, جلسے بڑے بڑے ہو رہے ہوں تو بندہ پھر کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے, وہ بھی اوے نواز شریف سے شروع ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ بلہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ پھینٹا لگانے کی بات بھی کرتے ہیں. اور ادھر نون لیگ کی طرف آ جاؤ تو شہباز شریف کی جب انگل ہلنے شروع ہوتی ہے تو وہ بھی کئی دفعہ پٹری سے اترتے ہیں. ہاں, پٹا ڈال کر گھسیٹنے کی بات بھی کر جاتے ہیں. ہاں بالکل, تہذیب کے دائرے میں رہ کے شستہ گفتگو کر کے تو ایک دوسرے کو متاثر کرنا چاہیے. ناظرین, یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر داخلہ جناب رحمان ملک. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. I thankful to you for calling me in your program because after my ministership میں تو ٹیلی ویژن کے کیمرے کو ترس ہی گیا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ میں تو اب کسی شادی کی تقریب میں بھی جاتا ہوں تو لوگ موبائل سے تصویر بناتے ہوئے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ملک صاحب ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, لاڑے دا گوڈا نہیں نظر آ رہی. دیکھیں ذرا جنید صاحب کتنی مطلب پرست دنیا ہے, وزارت کے بعد لاڑے کا گوڈا رحمان ملک سے زیادہ ہو گیا.
ایک دفعہ تو تصویر بناتے ہوئے ایک بندے نے مجھے کہا کہ ملک صاحب تھوڑا سا پیچھے ہو، تھوڑا سا اور پیچھے ہو، تھوڑا سا اور پیچھے ہو. میں خوش ہو رہا تھا کہ مجھے یہ تصویر میں سیٹ کر کے فوٹو کھینچنی چاہ رہا ہے. پھر کہتا ہے تھوڑا سا اور پیچھے ہو. میں نے محسوس کیا کہ میں تو دروازے سے باہر آ گیا ہوں. تو بندے کو کہتا ہے چلو یار دروازہ بند کر دو، آرام سے فلم بنائیں. اب تو جنید صاحب میں کسی شادی کی تقریب میں جاتا ہوں تو دور جا کے بیٹھ جاتا ہوں، یہ فوٹو شوٹ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا. اس کے باوجود ایک شادی میں ایک کیمرے والے نے مجھے دور سے بلا لیا. اچھا. میں نے کہا یار چلو یہ اتنی محبت سے کہہ رہا ہے، اتنی دور سے اس کا دھیان پڑا ہے مجھ پہ. میں چلا گیا، جب قریب بھی آیا تو مجھے کہتا ہے یہ ذرا کیمرہ پکڑے، ہماری ایک فوٹو بنا. میں نے بھی پھر فوٹو نہیں کھینچی، منہ سے کڑک کیا ہے. کہتا ہے جناب ابھی نہیں کھینچی گئی، لائٹ نہیں جلی. میں نے کہا بیٹا لائٹ گئی ہوئی ہے، کہاں سے جل رہی ہے؟ ایسا بدید زمانہ آ گیا ہے جنید صاحب. کبھی یہی رحمان ملک ٹیلی ویژن کا دھولا ہوا کرتا. بالکل. اب یہ ٹیلی ویژن والے رحمان ملک کو دیکھ کے ایسے دوڑتے ہیں جیسے کمیٹی کے ٹرک کو دیکھ کے ریڈیو والے نہیں دوڑتے. اچھا. میں نے کئی دفعہ آوازیں ماری ہیں یار ادھر لے کے آؤ کیمرہ. میں کون سا کیمرے پہ پانی پھینک دیتا ہوں، مگر کوئی سن ہی نہیں رہا. ایک تقریب میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ٹیلی ویژن والا ہے. اچھا. میں بڑی خوشی کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لیا. میں نے کہا اس سے ذرا دوستی بناؤں، اس تقریب میں ذرا میرے شاٹ اچھے بنائے گا. میں نے کتنی دیر جا کے باتیں کی، اس سے پوچھا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ ٹیلی ویژن والے ہیں. کہتا ہاں جی میں ٹیلی ویژن والا ہوں، گلبرگ میں میرا ٹیلی ویژن کا شو روم ہے. کم وقت نئے ٹیلی ویژن بیچتا تھا. ایسا منہ موڑا ہے ٹیلی ویژن والوں نے. اور جنید صاحب اس میں صرف میرا نقصان نہیں، ٹیلی ویژن کا خود بڑا نقصان ہے. چونکہ آپ دیکھیں جب سے انہوں نے رحمان ملک کو ٹی وی پہ لینا چھوڑ دیا ہے، ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ لگنا شروع ہو گیا. رحمان ملک کی ٹائیوں سے ہی تو یہ ٹیلی ویژن کی رنگینیاں تھی. آپ ذرا غور کریں کہ پچھلے 5 سال ٹیلی ویژن پہ رحمان ملک کی ٹائی اور وینا ملک کی ڈٹائی نے ہی تو رونق لگائی ہوئی تھی. بالکل ہی ٹیلی ویژن سکرین کو انہوں نے بے رنگ کر دیا ہے. بھائی چلو سیاسی ایشو نہ صحیح، کسی سوشل ایشو کے حوالے سے ہی رحمان ملک کو شوٹ کر لو، اور کچھ نہیں تو چلو وہی رحمان ملک سے کہلوا لو چلے لمبے عرصے تک. یہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں، رحمان ملک یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اے سی 26 پہ چلائیں. اچھا ملک صاحب، آپ کے جانے سے صرف ٹی وی سکرین ہی بے رنگ نہیں ہوئی بلکہ موبائل میسیجنگ بھی بے ذائقہ ہو کے رہ گئی. بزنس آدھا رہ گیا ہے جی موبائل کمپنیوں کا. وہ بیچارے مجھے فون کر کر کے کہتے ہیں کہ ملک صاحب جلدی جلدی کرسی پہ بیٹھے، ہمارے میسیجنگ ہی ختم ہو گئی ہے. یا پھر کوئی ایسا بیان ہی دے دیں جس پہ ذرا کوئی بزنس چمکے. میں نے کہا یار کئی دفعہ بیان دیا، آپ کوئی ریکارڈ کرے تو تب ہے نا. بیان دے کے ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو پاس سے کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار بھائی کل ہی گلا کرے. جب آپ وزارت میں تھے اس وقت بھی موبائل کمپنیز کہتی تھی کہ آپ کی وجہ سے ان کا بزنس آدھا رہ گیا، ہر دوسرے دن تو آپ موبائل سروس بند کر دیتے. دیکھیں یہ بھی ایک پبلسٹی کا طریقہ ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ موبائل بند ہونے پہ مجھے اور بجلی بند ہونے پہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو جتنی داد قوم نے دی ہے اتنی داد میرا خیال ہے کبھی کسی کو نہیں ملی. یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ کوئی نہیں جی، پیون ہے. اچھا ذرا دھیان رکھیے گا کوئی اندر گھس کے داد دینی نہ شروع کر دے. اچھا ملک صاحب، زرداری صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ بہت اچھے تعلقات ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ملنے کے لیے گیا ہوں، گیٹ پہ گیا ہوں تو وہ جو گیٹ کیپر کھڑا تھا اس کو جا کے میں نے کہا کہ بھائی میں زرداری صاحب سے ملنے آیا ہوں. تو آگے سے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے آپ ہیں کون بتائیں تو صحیح. میں نے کہا بھائی میں وہ ہوں جس نے تمہیں بھرتی کرایا تھا. آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا. او ملک صاحب تسی کدھر جناب؟ میں تو سنیا سی تسی کپڑے دی دکان پا لئی. میں نے غصے سے کہا، میں نے کہا مجھے کوئی ہنسی نہیں آئی تمہاری بات پہ، پیچھے ہٹ جاؤ. اندر میں گیا زرداری صاحب سے ملنے کے لیے، بڑی شفقت فرمائی انہوں نے، چائے منگوا لی فوراً، ساتھ وہ بسکٹ منگوا لیے کریم والے، وہ جس کے اندر کریم نہیں ہوتی. میں نے 2-3 بسکٹوں میں سے پہلے کریم نکال کے کھائی تو زرداری صاحب ہنس کے کہنے لگے رحمان ملک بسکٹوں کی گری نہیں کھاتے، پورا بسکٹ کھاتے ہیں. چائے بھی پلائی انہوں نے. کہتے ہیں کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا جناب میلا پھر رہے ہیں، سانو بھی کچھ لاؤ. آگے سے ہنس کے کہتے ہیں پہلے تسی کچھ لاؤ. بڑا مذاق ہے میرا زرداری صاحب کے ساتھ. میں نے کہا جناب میں تو فی الحال آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ ہی لگا سکتا ہوں.
تو آگے سے کہتے ہیں میں پھر تینوں صرف نکرے ہی لا سکتا. میں نے کہا جناب میں تو یہ درخواست کرنے آیا تھا کہ مجھے بلاول کی سیکورٹی پہ رکھ لیں جناب. یہ بات بس میرے منہ سے نکلی ہے تو ایک دم مجھے کہتے ہیں کہ چاہ دا کپ تھلے رکھ پہلے, بسکٹ بھی چھڑ دے. میں کہا جناب یہ ادھا کھا بیٹھا ہم کہتے ہیں نہیں ادھا بھی چھڑ دے, اٹھ شاباش تے نکل جائے. تو میں آ گیا, میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ جو باہر سیکورٹی والا تھا جس نے انٹر ہوتے ہوئے بھی مجھے مذاق کیا تھا, وہ پتہ نہیں اندر کی باتیں سن رہا تھا. اس کے قریب سے میں گزرا ہوں تو مجھے کہتا ہے ملک صاحب جنی دیر ویلے ہو لندن چلے جاؤ, تھے جا کے 1 پاؤنڈ فش ہی گا لو. ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. اچھا ملک صاحب, پچھلے 5 سال کی آپ اپنی کارکردگی پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے اور میں بالکل مطمئن ہوں. آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہے؟ جی ضمیر بھی مطمئن ہے اور رشید بھی مطمئن ہے. رشید کون؟ میرا اکاؤنٹنٹ. اچھا ملک صاحب آپ کی 5 سالہ وزارت کے دوران بہت لطیفے بنے ہیں, بہت لطیفے بنے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ اسی لیے ہنس رہے ہیں. لطیفے تو جو بنے سو بنے. آپ کی وزارت کے دوران جتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی اور اس میں انسانی جانیں گئیں اتنی پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں نہیں گئیں. کیا مطلب؟ ملک صاحب مطلب میرا صرف اتنا سا ہے کہ آپ کی وزارت کے دوران دہشت گردی کی کم و بیش 3000 وارداتوں میں 6500 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. یہ سارا کچھ میرے تے ہی نہ پا دیو. یہ دہشت گردی کے واقعات ہمارے اقتدار سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے پاکستان میں. دیکھیں اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی روک تھام تو حکومت کی ذمہ داری ہے, مگر ان واقعات کا ہو جانا جو ہے اس کی ذمہ داری تو نہ ہم لوگوں پہ ڈالیں. اب یہ حکومت تو اپنی طرف سے پورا خیال کر رہی ہوتی ہے. ابھی آج جو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں سربجیت سنگھ کا واقعہ ہوا ہے, وہ ہندوستانی دہشت گرد کا, اسے 2-3 قیدیوں نے مارا ہے. تو اس میں اب اس کی ذمہ داری حکومت پہ نہ ڈال دیں. وہ تو جو 2-3 قیدی اس کے ساتھ لڑے ہیں شاید کوئی ذاتی معاملہ ہے یا ان 2-3 بندوں کے اپنے ذاتی جذبات ہیں جس کی وجہ سے وہ جھگڑے ہیں. اس میں حکومت کا تو قصور نہیں. ہاں ان لوگوں نے یہ غلط کیا ہے, ان کو اب سزا دینا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اپنے دور اقتدار میں ہم نے پوری ڈیوٹی دی ہے, اپنا فرض نبھایا ہے. جہاں بھی کہیں ایسا حادثہ پیش آیا, بم بلاسٹ ہوا ہے, میں فوراً پہنچا ہوں اور جا کے فوراً میں نے ٹیلی ویژن والوں کو بتایا کہ یہ کس کا کام ہے اور کتنے بندے زخمی ہوئے ہیں اور کتنے ہلاک ہوئے ہیں, اور اس کے بعد یہ تک بتایا کہ دہشت گرد کا سر مل گیا. میں نے تو اس حد تک بھی دلیری کی ہے کہ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ طالبان نہیں ظالمان. ملک صاحب آپ یہی ایک بات بتاتے رہے قوم کو. اور میں قوم کو ساتھ کیا بتاتا, سحری دا ٹائم ہو گیا, اٹھ پو. حد ہو گئی ہے. جو وزارت داخلہ کا منصب ہے اس پہ اللہ کے فضل سے میں پورا اترا ہوں اور میں محنت سے کام کرتا رہا. اچھا ملک صاحب کیا کام کیا آپ لوگوں نے؟ بلکہ آپ نے تو شاید اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے چکر میں عجیب سے بیان دینا شروع کر دیے تھے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی وجہ جو ہے وہ گرل فرینڈ اور بیویوں کا چکر ہے جس کی وجہ سے بندے مر رہے ہیں. چلو کوئی اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے, ایک بیان کو پکڑ کے رگڑنا ہی نہیں شروع کر. اندازہ اتنی بڑی وہ سٹیٹمنٹ, بیان منہ سے غلط نکلے صحیح, آپ میڈیا والے تو اس کی مجون بنانا شروع کر دیتے. اچھا ملک صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ وکی لیکس میں یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ آپ نے امریکی سفیر کو یہ بھی پیشکش کی تھی کہ آپ کروڑوں پاکستانیوں کا جو نادرہ کا ڈیٹا ہے وہ امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہیں. کس نے کہا ہے؟ وکی لیکس نے. یہ وکی لیگ جیسی عورتیں محلوں میں بھی لڑائیاں کرا دیتی ہیں اور یہ بڑھتے بڑھتے اب ملک تک آ گئی ہیں. آپ لوگ بھی عجیب ہیں, آپ وکی لیگ جیسی خاتون کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ وکی لیگ جیسی خاتون ایک ہمارے گاؤں میں تھی, اس کو انہی حرکتوں پہ طلاق ہو گئی تھی. چغلیاں کرنے کی اسے اتنی عادت تھی کہ ایک دن اپنے ہی خامن سے کہنے لگی کہ پراوا تیری بیوی نہیں ٹھیک. اس کے خامن نے اسے طلاق دے دی. بڑی منتیں اس نے کی کہ میرے منہ سے نکلا. اس نے کہا منہ سے نکلا ہے نا, اب گھر سے نکلو چلو. آپ ایسی بھی وکی لیگ کے پیچھے لگ کے تو رحمان ملک کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. اچھا ملک صاحب آپ نے الیکشن لڑنے کا نہیں سوچا؟ دیکھیں بی بی میں ماشاءاللہ سینیٹر ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی. ملک صاحب ہم نے کچھ افواہیں سنی تھی کہ آپ لڑ رہے ہیں. نہیں وہ تو ایک مداری نے مجھ سے پوچھا تھا کہ لڑیں گا اور میں کہہ بیٹھا کہ لڑاں گا. اس سے یہ پھیل
پھیل گیا کہ شاید میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اچھا لیکن یہ بھی سنا تھا کہ آپ کو ٹکٹ بھی نہیں ملا. ارے ٹکٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے پاس اللہ کے فضل سے ہر وقت ٹکٹ ہوتی ہے, بس اوکے کرانے کی دیر ہے, میں جب مرضی نکل جاؤں. ملک صاحب الیکشن کی بات کر رہے ہیں. ہاں وہ الیکشن کی ہی میں بھی بات کر رہا ہوں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پارٹی ٹکٹ کی نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے میرے بھائی الیکشن لڑنے کی. میں ایک سینیٹر ہوں اور اللہ کے فضل سے میں اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہا ہوں, اپنی پارٹی کے لیے, اپنی حکومت کے لیے, اپنی قوم کے لیے میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. ملک صاحب کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں تو آپ کو آٹے دال کا باؤ معلوم ہو جائے. ضرور الیکشن پہ کروڑوں روپے لگا کے تو آٹے دال کا پتہ کرنا ہے, ویسے بندہ کسی دکان سے پوچھ لیتا ہے. اول تو مجھے پتا ہے کہ آٹا 35 روپے کلو ہے اور دال 80 روپے کلو ہے, اس میں کون سی معلوم کرنے والی بات ہے. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں, آپ نگران وزیر داخلہ کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ اگر سچ پوچھیں تو نگران وزیر داخلہ مجھے زہر لگتے ہیں, کیونکہ انہوں نے رحمان ملک کی یاد نہیں آنے دی. بالکل اسی طرح کی درفنتنیاں چھوڑ رہے ہیں جس طرح کی رحمان ملک چھوڑا کرتا تھا, اور اوپر سے ان کے نام کے ساتھ ملک بھی لگتا ہے. میں تو دل میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا, کرسی سے اتر جاؤں گا تو لوگ مجھے یاد کریں گے, مگر انہوں نے بالکل رحمان ملک یاد نہیں آنے دیا. اس لیے مجھے یہ بالکل اچھے نہیں لگتے اور میں بالکل ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں. اچھا ملک صاحب آخر میں نگران حکومت کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی میرا مشورہ یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروائیں تاکہ ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں, چونکہ بٹ روٹی کے بغیر, آئس کریم فریزر کے بغیر اور ملک وزارت کے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.